أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب العالمین کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں حضور کے امتی ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا. سامعین کرام، آج کی یہ رات ماہ ربیع الاول کی پہلی رات ہے. چاند نظر آ چکا ہے. یہ تو آسمان کا چاند نظر آیا، مگر اسی مہینے میں مدینے کا چاند بھی طلوع ہوا ہے. ہر مہینہ آسمان کا چاند نظر آتا ہے. اس مہینے کا نام جو بھی ہے ہوا کرے، مگر جس مہینے میں آمنہ کا لال طلوع ہوا، جس مہینے میں اللہ کے حبیب جلوگر ہوئے، اس مہینے کا نام قدرت نے ربیع الاول رکھ دیا. ماہ ربیع الاول، اسے ہم کہتے ہیں میلاد کا مہینہ. حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ. تو آج پہلی رات ہے، تو اس طرح مسلسل 12ویں شب تک بیانات کا سلسلہ جاری رہے گا. تو ان بیانات کا عنوان کیا ہے؟ رنگ الگ الگ رہیں گے مگر حقیقت ایک ہی رہے گی. جیسے یہ دروازہ ہے، اسے آپ ہرا رنگ بھی لگا سکتے ہیں، لال رنگ بھی لگا سکتے ہیں، پیلا رنگ بھی لگا سکتے ہیں. رنگ بدلے گا مگر ہم کہیں گے کہ یہ لکڑا ہے. اسی طرح ہر مقرر اپنے اپنے انداز میں تقریر کرے گا، مگر ہر مقرر کی تقریر کا مضمون ہوگا مدحت مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف. مگر ہر مقرر، ہر عالم، ہر نعت گو یہی کہے گا ہم سے کیوں کر ہو بیان عز و شان مصطفیٰ. ہم سے کیوں کر ہو بیان عز و شان مصطفیٰ، جب خدائے لم یزل ہے مدح خان مصطفیٰ. جب اللہ تبارک و تعالی نے
پیارے آقا مدنی داتا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی ہے تو ہم حضور کی کیا تعریف کریں گے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نبی کی تعریف کر کے خود قابل تعریف بن جاتے ہیں۔ کوئی بارش میں چلا جائے، اپنا تر بدن لے کر بارش میں چلا جائے اور کہے کہ میرا بھیگا ہوا بدن ہے، اسے بارش میں جا کر بارش کو میں کچھ پانی سپلائی کروں گا، میرے تر بدن کی تری بارش کو لگے گی، تو لوگ کہیں گے کہ تیرے بدن کی تری، تیرے بدن کی نمی سے بارش کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو بارش میں چلا جائے گا تو بارش میں بھیگ کر تو تر بتر ہو جائے گا، تو تر بتر ہو جائے گا، تیری تری سے بارش کو کچھ ہونے والا نہیں۔ ہم نبی کی تعریف کریں یا نہ کریں، ان کا نام ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں کوئی حضور کی برائی بھی کرنا چاہے گا، مگر جب نام لے گا تو لا محالہ نبی کی تعریف کر کے ہی آگے بڑھے گا۔ اس راز کو حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود واضح کر دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا تعجبون من قریش، کیا تم لوگوں کو قریش کی باتوں سے تعجب نہیں ہوتا؟ قریش یہ وہ لوگ تھے جو حضور ہی کے خاندان کے تھے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاندان قریش میں پیدا ہوئے۔ خاندان قریش میں جو بہترین شاخ ہے بنو ہاشم، ہاشمی خاندان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ میں یہ کہوں گا کہ خاندان بنو ہاشم بہت بڑا خاندان تھا، مگر جب اس خاندان میں نبی پیدا ہو گئے تو اب وہ خاندان پہلے سے بڑھ کر عظمتوں کا حامل ہو گیا ہے۔ پہلے تو اسے عظمت تھی مگر صرف خاندانی عظمت تھی، اب نبی پیدا ہو گئے تو اسے ایمانی عظمت حاصل ہو گئی۔ تو حضرات محترم، حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش، کیا تم لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی کس طرح قریش کی گالیوں کو مجھ سے پھیر دیتا ہے۔ قریش میرے بارے میں کچھ بھی کہہ رہے ہیں لیکن پروردگار عالم اسے کس طرح پھیر رہا ہے۔ انما یشتمون مذمما، ارے وہ لوگ گالی دیتے ہیں تو مذمم کو گالی دیتے ہیں۔ مذمم کون ہے؟ جو مذمت کے قابل ہے، جو برائی کے قابل ہے، اس کو وہ لوگ گالی دیتے ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا محمد، میں تو محمد ہوں۔ اگر میرے بارے میں کہیں گے تو بھی پہلے محمد کہہ کر میری حمد، میری تعریف، میری بڑائی کا اعتراف کر کے کچھ بھی کہیں گے تو گویا مبتدا ان کا الگ ہے، خبر ان کی الگ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبجیکٹ ہے، اس سبجیکٹ پر کوئی بھی کچھ کہے گا، اگر غلط کہے گا تو نام کے کا جو مطلب ہے اس کے خلاف بول رہا ہے۔ بہرحال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی اتنا پیارا ہے، شاعر کہتا ہے لب چمٹ جاتے ہیں جب نام محمد آتا ہے، لب چمٹ جاتے ہیں جب نام محمد آتا ہے، نام پیارے کا جب آتا ہے تو پیار آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو محبت کا پیغام دیا ہے، پیار کا پیغام دیا ہے، مساوات کا پیغام دیا ہے، بھائی چارگی کا پیغام دیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا
ولا تدابروا، اے لوگو یہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا کرو۔ حسد کرنا یہ بڑی نادانی ہے۔ نادانی اس لیے کہ حسد کرنے والا جس بندے سے حسد کرتا ہے اس بندے کو مولا دے رہا ہے اور تم اس کو دیکھ کے جل رہے ہو۔ گویا مولا کی مرضی کہ تم خلاف، اللہ کسی کو دے رہا ہے، نواز رہا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، اور تم اس سے جل کر بھن کر نفرت کر کے خدا کی مشیت سے ٹکراؤ لے رہے ہو، خدا کی مرضی سے جھگڑا کر رہے ہو۔ وہ چاہتا ہے دینا، تم چاہتے ہو نہ دینا۔ تمہارا اور انسان کا یہ جھگڑا نہیں ہوا، بظاہر تمہارا اور انسان کا جھگڑا ہے، حقیقت میں تمہارا جھگڑا رب العالمین سے۔ تو اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحاسد۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی محفل، یہاں پر حضور کا پیغام سنایا جائے گا، اور ہمارے نبی پیغمبر بن کر ہی تشریف لائے۔ آپ نے پیغام دیا ہے لوگوں کو، محبت کا پیغام دیا ہے، اخوت کا پیغام دیا ہے، بھائی چارگی کا پیغام دیا ہے، اللہ کی عبادت کا پیغام دیا ہے، اور ہر بندے کا حق ادا کرنے کا پیغام دیا ہے۔ ہر بندے کا حق۔ آج دنیا میں حق کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہیومن رائٹس یہ ایک سبجیکٹ ہی بن گیا ہے، اور اس پر بڑی بڑی بھاری بھاری کتابیں لکھی جاتی ہیں، بڑے بڑے سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں جن میں ہائی لیول انٹلیکچوئلز کو، یعنی بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں کو بلا کر ان سے تقریریں کروائی جاتی ہیں۔ مگر قربان جائیے، آج سے 1400 برس پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق کا وہ سلیبس ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، وہ نصاب ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، وہ سبق ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ حضور کی حدیثوں میں انسانی حقوق کا سبق پڑھ لینے کے بعد اب پھر ہمیں کسی دوسرے سبق کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے حضور نے بتایا کہ پڑوسی کا حق کیا ہے، ہمارے حضور نے بتایا کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، ہمارے حضور نے بتایا کہ اولاد کا حق کیا ہے، ہمارے حضور نے بتایا کہ بھکاری کا حق کیا ہے، مہمان کا حق کیا ہے، مسافر کا حق کیا ہے، اجنبی کا حق کیا ہے، مرد کا بیوی پر کیا حق ہے، بیوی کا شوہر پہ کیا حق ہے۔ سارے حقوق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ یہ تو جاندار چیزوں کے حقوق ہیں۔ ہمارے حضور نے کہا کہ من کان لہو شعر فلیکرم شعرہ، جس کے سر میں بال ہوں وہ بال کی بھی عزت کرے، یعنی تیرے سر کے بالوں کا بھی تجھے حق ہے، انہیں یوں ہی آلودہ مت رکھ، انہیں بھی صاف رکھ، تیل ڈال، کنگھی کر، بالوں کا بھی حق ادا کر۔ تو ایسا حق ادا کرنے کا سبق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نے دیا ہی نہیں۔ تو حاضرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جب سے ہم نے پیغام مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، ہماری زندگی کا نظام ہی بدل گیا، سسٹم آف لائف، نظام زندگی بدل گیا، جس کی وجہ سے ہمیں وہ عزت نہیں مل رہی ہے جو عزت ہمارے بزرگوں کو ملی تھی، ہمارے بڑوں کو ملی تھی۔ انہوں نے پیغام مصطفیٰ کا ہمیشہ لحاظ رکھا۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا،
امانت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پیش کرتے ہیں، مگر حضور کا ایک ایسا اخلاق ہے جو ہمارے حضور کی خصوصیت ہے، وہ ہے سچائی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوستوں نے تو پہچان ہی لیا، دشمنوں نے بھی نبی کو اس طرح پہچانا کہ مکے میں جو سب سے زیادہ سچ بولنے والا الصادق، سب سے زیادہ امانت دار الامین، جسے لوگ نام سے نہیں پہچانتے خصلتوں سے پہچانتے ہیں، وہ کون ہے؟ دشمن بھی کہے گا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں عربی میں کہاوت مشہور ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیا کرے۔ آپ کا دوست تو آپ کی تعریف میں پہاڑ پہ پہاڑ چڑھا دے گا، مگر دشمن بھی آپ کی کسی اچھی خصلت کو تسلیم کر لے تو واقعی آپ کی وہ خصلت قابل تسلیم، واقعی آپ کی خصلت یقیناً آپ کے اندر ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو صفتیں ہیں، الصدق والامانہ، سچائی اور امانت داری، یہ دو ایسی پیاری صفتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور کی نبوت کے اعلان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا پیغام لوگوں کو کب دیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی۔ مگر 40 سال کے اندر جب آپ کی عمر مبارک 30 سال کی تھی، جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، جب آپ کی عمر مبارک 20 سال کی تھی، تو لوگ اس وقت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے، قدر کرتے تھے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا انسان ہم نے نہیں دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امانت دار انسان ہم نے نہیں دیکھا۔ آج ہم سارے امتیوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ دو خصلتیں ہمارے اندر آ جائیں، مگر آج کہ اکثر مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ سچ بولنا تو دور کی بات، جھوٹ بولنے میں ہم کسی سے کم نہیں، امانت داری تو دور کی بات، خیانت کرنے میں، چیٹنگ کرنے میں ہم کسی سے کم نہیں۔ دوسری قوم کے لوگ جب خیانت کرتے ہیں تو بات اتنی سخت نہیں ہوتی، اتنی بری نہیں ہوتی، مگر جب ایک مسلمان خیانت کر کے پکڑا جاتا ہے تو دل کو بڑا صدمہ پہنچتا ہے، کیونکہ یہ مسلمان ہے، اسے نسبت اس پاک ذات سے ہے جو تمام امانت داروں کے سردار ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مبارک مہینہ جس کی 12ویں تاریخ کو مشہور روایت کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، اس کا نام ربیع الاول ہے۔ ربیع عربی میں بہار کو کہتے ہیں۔ دیکھیں سال میں 4 موسم ہیں، ایک گرمی کا موسم، ایک سردی کا موسم، ایک خزاں کا موسم، ایک بہار کا موسم۔ موسم بہار جب آتا ہے تو دنیا میں بہار آ جاتی ہے۔ جس مہینے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کا نام ربیع الاول پہلے ہی سے طے کر دیا۔ لوگوں کے دماغوں میں، لوگوں کے خیالوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ اس مہینے کا نام ربیع الاول رکھا جائے۔ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار۔ یہ وہ پہلی بہار دنیا میں آئی
کہ اس سے پہلے ایسی بہار کبھی نہیں آئی. بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے مگر کسی کی پیدائش پر دنیا کے اندر وہ رونق نہیں آئی جو رونق محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر آ گئی. کتنے کرشمے ہو گئے. وہ آگ جس کی ہزاروں برس سے پرستش کی جاتی تھی وہ آگ بجھ گئی. کسریٰ کے دربار کے کنگرے جھڑ گئے, کعبے میں بت لڑک پڑے. کیا کیا ہو گیا. عجیب غریب کرشمے ظاہر ہوئے. دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرشمے دو قسم کے. ایک بعد نبوت, دوسرے قبل نبوت. یعنی نبوت کے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا جو اعلان کیا جسے بعثت رسول کہتے ہیں, بعثت سے پہلے بھی حضور سے کرشمے ظاہر ہوئے, بعثت کے بعد بھی حضور سے کرشمے ظاہر ہوئے. بچپن میں حضور سے کرشمے ظاہر ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے گھر گئے تو ان کی بیمار بکری تگڑی ہو گئی, رزق میں کشادگی آ گئی. یہ کرشمے. اور بعثت کے بعد تو ہزاروں کرشمے. تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بعثت سے پہلے جو کرشمے ہوئے ان کا نام ہے ارہاسات, اور بعثت کے بعد جو کرشمے ہوئے ان کا نام ہے معجزات. ارہاسات مصطفیٰ اور معجزات مصطفیٰ. پروردگار عالم نے در حقیقت 40 سال حضور کو پردے میں رکھا, پردے میں رکھ کر بھی بے پردہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ابر آ کر آپ کو سایہ دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے پاس بیٹھ جاتے وہ درخت آپ کو سایہ دینے کے لیے جھک جاتا. آپ کے بدن مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی. آپ جدھر ہاتھ لگا دیتے وہ جگہ برکت ہی برکت, فراوانی فراوانی ہو جاتی. اسی سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ انسان تو ضرور ہے مگر دوسرے انسانوں کی طرح نہیں. نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ہی اہل کتاب کے بہت سے راہبوں نے جان لیا. کہتے ہیں کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جن کا نام عبداللہ ہے, حضور کے والد کا نام عبداللہ, جاہلیت کے زمانے میں یہ خود ایک بہت بڑا کرشمہ ہے. اس زمانے میں لوگ کیسا نام رکھتے تھے؟ عبد الکلب, کتے کا بندہ. عبد العزا, عزا ایک بت, اس کا بندہ. عبد الشمس, سورج کا بندہ. ایسے زمانے میں جس کا نام ہی ہے جاہلیت کا زمانہ, پیریڈ آف اگنورنس جسے کہا جاتا ہے, اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی حفاظت کیا, باپ کے نام کی بھی حفاظت کی. اور حضور کے ابا کا نام کیا ہے؟ عبداللہ, اللہ کا بندہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. اللہ تبارک و تعالی کے پاس زیادہ پسندیدہ نام دو ہے, ایک عبداللہ ہے اور عبد الرحمن. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک اپنا نام عبداللہ عبداللہ رکھ لے. تو 7 بچے ہیں, 7 بچوں کا نام بھی عبداللہ رکھ لیں گے تو بڑی پریشانی ہو جائے گی. یہ عبداللہ ایسا نام ہے کہ آپ وہ نام رکھیں یا نہ رکھیں آپ کا نام عبداللہ ہی ہے. کوئی آپ سے پوچھے آپ کس کے بندے ہیں, آپ کس کے بندے ہیں, آپ جواب دیں گے میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ تو ہے اردو میں. اگر میں عربی میں پوچھوں عبد من انت, عبد من انت, تو کس کا بندہ ہے, تو آپ کہیں گے انا عبد اللہ,
میں اللہ کا بندہ ہوں، یہی جواب دیں گے، انا عبداللہ۔ یہ ایسا نام ہے کہ کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا یہ نام۔ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ جس جاہلیت کے دور میں کسی کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ عبداللہ نام رکھا جائے، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ رکھنے کا خیال ان کے بزرگوں کو دے دیا۔ ان کے حضور کے دادا عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات القاء فرما دی کہ اس بچے کا نام عبداللہ رکھ دو۔ تو ایسی حفاظت حضور کے جسم مبارک کی اللہ نے کیسے حفاظت کی؟ جسم مبارک کا سایہ زمین پر نہیں گرتا تھا۔ شاعر کہتا ہے زیر سایہ ہم ان کے رہتے ہیں، زیر سایہ ہم ان کے رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا، جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں دینے والا نظر نہیں آتا۔ گویند کے سرور جاں سایہ نداش، ویں طرف کے عالم ہم در سایہ اوس۔ کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، مگر ہم سارے غلام حضور کے سائے ہی میں رہتے۔ تو دوسروں کا سایہ ایسا ہے جو نظر بھی آتا ہے اور دور بھی ہو جاتا ہے۔ انسان جب تک سامنے رہے گا اس کا سایہ نظر آئے گا، جب چلے جائے گا تو سایہ بھی چلے جائے گا۔ حضور کا سایہ ایسا ہے کہ وہ جسم کا سایہ نہیں ہے، وہ رحمت کا سایہ ہے، کرم کا سایہ ہے، مہربانی کا سایہ ہے، فیضان کا سایہ ہے۔ حضور کا سایہ ہم غریبوں پہ اس طرح ہے کہ ہماری پیدائش سے پہلے ہی حضور نے ہمارے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائیوں میں کھڑے ہو کر بارگاہ خداوندی میں رو رو کر دعا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے گا تو وہ تیرے بندے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری مہربانی ہے۔ ساری رات کھڑے رہتے، قدم مبارک میں سوجن آ جاتی۔ حضور نے یہ دعا حکومت کے لیے نہیں کی، عزت کے لیے نہیں کی، شہرت کے لیے نہیں کی، دولت کے لیے نہیں کی، اگر کی ہے تو امت کے لیے کی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کون ہے؟ ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کے امتی۔ انشاءاللہ ہم بن جائیں گے جنتی۔ جو بھی بنے گا نبی کا امتی وہی بن سکے گا جنتی، جو نبی کا امتی نہیں، یاد رکھیے ہرگز ہرگز وہ جنتی نہیں ہے۔ تو ہم حضور کے امت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کو یاد کرتے تھے۔ دیکھیے حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی ہے جو دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی ہے، مگر میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے رکھ دیا ہے۔ آخرت کے لیے رکھ دیا اس لیے کہ جب میری گنہگار امت دوزخ کو جائے گی، اس دعا کو وہاں پہ میں کام میں لاؤں گا، مولا سے میری گنہگار امت کی مغفرت طلب کروں گا، میرا پروردگار معاف کر دے گا۔ اور اسی دعا کا نام ہے شفاعت۔ شفاعت کیسی شفاعت ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت میں بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے بھی میری شفاعت ہے۔ مگر حضور کی شفاعت کو ڈھال بنا کر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ نبی کی شفاعت کی بے ادبی کر رہا ہے، نبی کی شفاعت کی بے ادبی کر رہا ہے۔ تم نیکی کرو، انسان ہو، تم سے غلطی ہو جائے
غلطی ہو جائے گی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، مگر تم شفاعت کا نام لے لے کر نبی کے خلاف زندگی گزارو تو یہ بہت ہی نامناسب کام ہے۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو کیا ہو گیا؟ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، خوب کالا تھا۔ جہاں یعنی یہ دنیا ہی کو ہم جہاں کہتے ہیں۔ جہاں تاریک تھا، اندھیرا تھا، ظلمت کدا تھا، خوب کالا تھا، نبی پردے سے کیا نکلے کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ابو بکر کیا بن گئے؟ ابو بکر تو تھے پہلے سے، مگر حضور سے جب تعلق ہوا تو اب صدیق بن گئے، صدیق اکبر بن گئے، خیر البشر بعد الانبیاء بن گئے۔ حضرت عمر فاروق صرف عمر تھے، عمر، مگر جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوئی تب کیا بن گئے؟ عمر فاروق بن گئے۔ حضرت عثمان بس عثمان تھے، مگر جب نبی سے متعلق ہو گئے، نبی سے کنیکٹڈ ہو گئے، ہمارے نبی سے نسبت ہو گئی تو اب وہ ذو النورین ہو گئے، دو دو نوروں کے رکھنے والے بن گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کیا کیا ہو گئے؟ مدینۃ العلم کا دروازہ بن گئے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ تو صحابہ کرام کو جو فضیلتیں ملی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے نبی کے آنے سے پہلے یہ لوگ کیا تھے؟ کھلی گمراہی میں تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حضور کی آمد سے پہلے انہیں کیا پتا تھا کہ خدا کون ہے؟ انہیں کیا پتا تھا کہ جبرائیل کون ہے؟ انہیں کیا پتا تھا کہ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، قرآن کیا ہے، ایمان کیا ہے، ایخان کیا ہے، عرفان کیا ہے، احسان کیا ہے، رحمان کون ہے؟ کسے پتا تھا؟ سب کچھ تو نبی نے بتایا، اور حضور بتانے کے لیے آئے، نور بن کر آئے۔ نور کا کام ہے دکھانا، روشنی کیا کرتی ہے؟ دکھاتی ہے۔ دو قسم کی روشنی ہے، ایک باہر کی روشنی، ایک اندر کی روشنی۔ اندر کی روشنی آپ کی آنکھ کی روشنی ہے، یہ اگر ختم ہو جائے تو باہر آپ مرکیوری لیمپ بھی لگا دو تو نہیں دیکھ سکتے۔ آنکھ کی اگر روشنی چلے گئی، آنکھ میں روشنی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے تب بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ باہر کی روشنی ہے، حضور کی محبت و عظمت جو دل میں ہے یہ باطن کی روشنی ہے۔ دونوں کا ہونا لازمی ہے۔ محبت رسول کے بغیر آپ دین رسول پر قائم نہیں رہ سکتے، محبت رسول کے بغیر آپ پیغام رسول کو اپنا نہیں سکتے، محبت رسول کے بغیر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل نہیں سکتے۔ منافقوں نے بھی نماز پڑھی ہے محبت رسول کے بغیر، لہذا ان کی نماز نہیں رہی۔ منافقوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے حضور کی محبت کے بغیر، لہذا ان کا کلمہ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اے میرے پیارے مصطفیٰ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی محبت کے بغیر کہتے ہیں، لہذا ان کا کلمہ نہیں ہے۔
پروردگار کہتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، ارے یہ منافق آپ کو کیا رسول بتائیں گے، اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ منافق جھوٹے۔ اب آپ پوچھیں گے منافقوں نے تو صحیح بات کہی، انک لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بات صحیح ہے، مگر اللہ کہتا ہے کہ اے منافق تیری بات غلط ہے۔ کیوں؟ زبان سے تو کہتا ہے اللہ کے رسول ہے اور دل میں کہتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ مجھ جیسے ایک معمولی انسان، مجھ جیسے بشر ہے۔ یاد رکھیے حضور کی بشریت پر ایمان لانا لازمی ہے، مگر حضور کی بشریت کو عام انسانوں کی طرح سمجھنا یہ بے ادبی ہے۔ شاعر کہتا ہے نبی بشر لا کل بشر کیاقوتۃ من بین الحجر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بشر ہیں مگر دوسرے بشر کی طرح نہیں۔ بشر کا معنی کیا ہے؟ انسان، انسان ہے ہمارے نبی، کیونکہ ہمارے نبی جن میں سے نہیں ہے، جنات میں نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے، دوسری مخلوق نہیں ہے، انسان ضرور ہے مگر دوسرے انسانوں کی طرح نہیں۔ ہر انسان چلتا ہے تو اس کا سایہ گرتا، نبی چلتے ہیں تو سایہ نہیں گرتا۔ ہر ایک اپنے خیال سے بولتا ہے، نبی بولتے ہیں تو رب کی وحی سے بولتے ہیں۔ ہر ایک کے پسینے میں بدبو ہے، نبی کسی گلی میں گزر جائیں تو نبی کے پسینے سے مہکنے والی خوشبو سے اس گلی کے اندر خوشبو پھیل جائے۔ لوگ کہتے تھے کہ ہم گھروں میں رہتے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور کا یہاں سے گزر ہوا۔ کیسے آج کسی کے گزرنے جانے کی ہم کو اطلاع ہوتی ہے اس کے موٹر سائیکل کی آواز سے، کہ موٹر سائیکل کی آواز اسی کی ہے، وہی گیا ہے، مگر حضور آواز کیے بغیر جاتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ لم یکن صخابہ، حضور چیخ چیخ کر بولنے والے نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے گزر جاتے، گھروں کے اندر پتہ چل جاتا کہ نبی یہاں سے گزرے ہیں، کیونکہ حضور کی مہک، حضور کی خوشبو اس طرح محسوس کی جاتی کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہاں پر کوئی پھولوں کو لے کر نہیں گزرا ہے، عطر کو لے کر نہیں گزرا ہے، کیونکہ عطر کی خوشبو، پھول کی خوشبو یہ تو ہمیں معلوم ہے، مگر نبی کے پسینے کی خوشبو یہ عجیب خوشبو ہے جو نہ کسی سندل میں ہے، نہ کسی عود میں ہے، نہ کسی مشک میں ہے، نہ کسی عنبر میں ہے، نہ کسی گلاب میں ہے۔ یہ خوشبو تو واقعی ایک ممتاز خوشبو ہے، بے مثال خوشبو ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں مگر دیگر انسانوں کی طرح نہیں۔ آپ انسان ہونے کے باوجود ایک بے مثال انسان، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ اللہ کی سر تاب قدم، سر سے لے کر قدم تک حضور معجزہ ہی معجزہ۔ دو چار معجزے ہو تو بولے کوئی بشر، دو چار معجزے ہو تو بولے کوئی بشر، ساری حیات سلسلہ معجزات ہے، پوری زندگی معجزہ ہی معجزہ ہے۔ پوری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سارے انبیاء معجزہ لے کر آئے اور ہمارے نبی خود معجزہ بن کر آئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سے نام لیے، کتنے نام لیے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا داتا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ کے کیا کیا کہوں تجھے۔ تو ہم حضور کے کیا نام لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نام دیے اس میں ایک نام اللہ نے برہان رکھا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک برہان آئی۔ یہ برہان کیا ہے؟ برہان عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے دلیل، دلیل بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن ہم لوگ دلیل کا مطلب سمجھتے ہیں ثبوت، پروف، ایویڈنس۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میرا نبی اتنا روشن ہے کہ اسے دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں، خود ان کی ذات ایک دلیل ہے۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، سورج کی روشنی کی دلیل آپ نہیں مانگیں گے، کیونکہ سورج کی روشنی خود دلیل بن کر آپ پر پھیل رہی ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لقبوں سے یاد کیا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، جن آیتوں میں حضور کی تعریف ہے ویسی بھی کئی آیتیں ہیں، اور کئی، بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ پورے قرآن میں از اول تا آخر سورہ فاتحہ کے آگے جو بسم اللہ ہے وہ بسم اللہ کی با، اور من الجنت والناس کا سین، وہ بے اور سین دونوں ملے تو بس ہو گیا، بس قرآن، بس اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی کسی چیز کی طلب نہیں ہے۔ پورے قرآن میں حضور کی تعریف، مگر ایک ہے مدح جلی اور دوسرا ہے مدح خفی۔ مدح خفی یہ ہے کہ بظاہر کوئی حکم ہوگا مگر اس حکم کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پوشیدہ ہے، اور مدح جلی یعنی وہ آیت اتاری ہی گئی حضور کی عظمت کو بتانے کے لیے، حضور کے مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے، جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس آیت میں اللہ نے نہ کوئی حکم دیا ہے، نہ کوئی قصہ سنایا ہے، نہ کوئی طریقہ بتایا ہے۔ اس پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز کو واضح کیا ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ پروردگار عالم نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو تمام عالموں کی رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، کرم تھا ان کا یہ ہم پر کہ یہ عالم پسند آیا، انسانوں کا عالم پسند آ گیا۔ حضور بشر بنے تو بشریت کو معراج نصیب ہو گئی، حضور انسان بنے تو انسانیت کو 4 چاند لگ گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرشتہ بن جاتے تو فرشتے بڑے فخر سے کہتے کہ اللہ کا محبوب فرشتہ ہے۔ اگر حضور جنات میں پیدا ہو جاتے تو سارے جنات یہ فخر کرتے کہ اللہ کے محبوب یہ ایک جن ہیں، ہماری قوم میں سے، مگر یہ فخر اللہ نے انسانوں کو دیا ہے۔ ہم بڑے فخر سے کہیں گے کہ ہم ادنا ہی صحیح مگر اعلیٰ انسان سے ہمیں یہ نسبت ہے کہ قدر مشترک ہم دونوں میں انسانیت ہے، یہ قدر مشترک، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو
تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ نبی کا تعارف اللہ نے کیا ہے، نبی کا انٹروڈکشن اللہ نے کیا ہے۔ اور اللہ نے جب اپنے بارے میں کہا تو فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اے لوگو مجھے پہچانو تو اس طرح پہچانو کہ میں تمام عالموں کا رب ہوں، میرے نبی کو پہچانو تو اس طرح پہچانو کہ وہ تمام عالموں کی رحمت ہیں۔ اسی لیے عاشق رسول عرض کرتے ہیں جہاں جہاں میرے اللہ کی خدائی ہے، جہاں جہاں میرے اللہ کی خدائی ہے، وہاں وہاں میرے آقا کی مصطفائی۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھے اور محمد الرسول اللہ کو نہ مانے۔ اگر کوئی محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا ہے تو اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ کسی بھی مفتی سے پوچھیے، وہ مجھ جیسا ادنا مفتی رہے یا کوئی مفتی اعظم رہے، یہ ایک شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ مگر محمد الرسول اللہ کہنے سے انکار کرتا ہے، کیا آپ اس کو مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دیں گے؟ کیا آپ اس کے بارے میں کہیں گے کہ وہ مسلمان ہے؟ تو یہی جواب دیا جائے گا کہ اگرچہ کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا مگر جس رسول نے لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا ہے اس رسول کو نہیں مانتا۔ اللہ کو اس طرح مانو جس طرح رسول اللہ نے بنایا ہے۔ اپنے ذہن سے اللہ کا کوئی تصور قائم کر لو گے تو تمہارا تصور غلط ہو جائے گا۔ تو حضرات محترم، تمام عالموں کی رحمت، دیکھیں رحم کرنے والے کو راحم یا رحیم کہا جاتا ہے، مگر حضور کو اللہ نے صرف رحم کرنے والا نہیں بتایا بلکہ فرمایا کہ آپ ہی رحم ہیں، رحمت ہی رحمت۔ ایسی رحمت ہے حضور کہ ہم پیدا ہوئے تو نبی کے صدقے میں پیدا ہوئے، اور آج ہم اپنے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، دین پر قائم ہے تو نبی کے صدقے میں۔ خبر میں چھٹکارا ملے گا تو نبی کے صدقے میں، کیونکہ جب تک آپ نبی کو پہچان کر جواب نہیں دیں گے خبر کے ایگزام میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ 3 سوالوں میں 2 سوال، من ربک ما دینک، تیرا رب کون، تیرا دین کیا۔ تیسرا سوال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں حضور کو دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ میں حضور کے بارے میں کیا بھی بولتا نہیں تھا، گونگا تھا، بہرا تھا، اندھا تھا، نہ تو نے نبی کو دیکھا، نہ تو نے نبی کو پہچانا، نہ تو نے نبی کی تعریف کو اپنے کانوں سے سنا، نہ تو نے اپنی زبان سے نبی کی تعریف کی۔ جب نہیں پہچانا تو پھر تیرا معاملہ بگڑ گیا۔ خبر میں حضور کو پہچان لیں گے، کامیابی مل جائے گی۔ حشر کے میدان میں آخر تمام دروازوں سے مایوس ہو کر آخری دروازہ جہاں مایوسی نہیں وہ در مصطفیٰ۔ ہر پیغمبر کہے گا کہ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے میری فکر ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انا لہا، میں اسی کے لیے، شفاعت ہی تو میرا کام ہے۔ نفسی نفسی کہیں گے سبھی انبیاء، ایسے میں دیکھنا عظمت مصطفیٰ۔ مسکرا کر جو دیکھیں گے صلی علی، ہر پریشان کا دل بہل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبت مصطفیٰ پر قائم رکھے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.